بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں پاگلوں کی طرح سے چاروں طرف اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی جسے میں نے ابھی ابھی جنم دیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ تکلیف کے باعث میں بے ہوش تو ہو گئی تھی، لیکن مجھے اپنے کانوں میں بچے کے رونے کی آوازیں صاف سنائی دی تھی۔ میں اس کالے گہرے اندھیرے میں چاروں طرف پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی، لیکن میرا چھوٹا سا نوزائیدہ بچہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر میں چیخ مار مار کر رونے لگی، کیونکہ میرا بچہ ہی تو میرا واحد سہارا تھا اور اسی کے سہارے پر تو میں اپنی زندگی جی رہی تھی۔ وہ ایک پرانا سا ہسپتال تھا جس میں کوئی ڈاکٹر کوئی نرس موجود نہ تھی، جبھی تو میں نے ہسپتال کے فرش پر اس بچے کو جنم دیا تھا۔ اور شاید یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں اس ویران سے ہسپتال میں اکیلی آ گئی تھی۔ اب غم اور تکلیف سے میں نیچے فرش پر لیٹی بے قراری سے رو رہی تھی، دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ میرا بچہ جہاں بھی ہو ٹھیک ہو، نہ جانے وہ اس وقت کس کے پاس اور کس حال میں ہوگا۔ پھر میں رو رو کر بے ہوشی کی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ مجھے اپنا کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ میرا نام دردانہ ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ماں باپ نے جیسے تیسے میرے ساتھ میرے 3 بہن بھائیوں کو بھی جوان کر دیا تھا۔ ابا میرے کباڑی کا کاروبار کرتے تھے، جبکہ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کیا کرتی تھیں۔ بدلے میں وہ چند 100 روپے اماں کو دے دیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ کباڑی کے کاروبار میں بھی لوگ اچھی خاصی دولت کما لیا کرتے ہیں، لیکن ابا کی قسمت ایسی پھوٹی ہوئی تھی کہ انہیں کبھی بھی کوئی ڈھنگ کی چیز نہ ملی تھی۔ بس چند ایک چیزیں وہ روزانہ حاصل کر لیا کرتے تھے، جنہیں بیچ کر گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ پھر ابا نے اپنے رشتہ داروں میں میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا اور وہاں میری شادی کر دی۔ میرے شوہر کا نام جمال دین تھا، وہ بھی پیشے سے ایک سبزی فروش تھا۔ بھلا میرے جیسی غریب لڑکی کے لیے کسی محل والے کا رشتہ تو آنا نہ تھا، اسی لیے میرے ابا نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی سے میری شادی طے کر دی۔ لیکن شادی کے صرف چند ماہ بعد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ میرا شوہر جمال گردوں کے عارضے میں مبتلا تھا، اور یہ شکایت اس کی گرمیوں کے موسم میں زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس کے گھر والوں نے یہ بیماری ہمارے گھر والوں سے چھپائی تھی اور اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروا دی تھی۔ اب کچھ بھی تھا، جمال میرا شوہر تھا اور اس کی خدمت کرنا میرا فرض۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شادی کو صرف 6 مہینے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دن جمال کھڑے کھڑے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ چند لوگ اسے گھر لے کر آئے۔ جب اس کا سرکاری ہسپتال میں چیک اپ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے تھے۔ پھر میں یہ بات سن کر روتے روتے اپنے ساس سسر کے پاس گئی اور انہیں کہنے لگی کہ جمال کے چھوٹے بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کا گردہ جمال کو لگوا دیں، تاکہ میری زندگی تو یوں نہ برباد ہو اور جمال کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ لیکن اس کا کوئی بھی بہن بھائی گردہ دینے کو تیار نہ تھا۔ یوں میں ناکام واپس لوٹ آئی۔ اب ایک سرکاری ہسپتال میں جمال کا گردوں کے لیے ڈائلسس کا علاج چل رہا تھا، لیکن ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ دونوں گردے ناکارہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ دن جی نہیں پائے گا۔ ایسے میں یہ خبر میرے اوپر بجلی بن کر گری تھی جب اچانک میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اور مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی تھی، وہ بھی جمال کے بچے کی، جس کی خود کی زندگی کی کوئی امید باقی نہ بچی تھی۔ میں کسی قیمت پر بھی اس بچے کو پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھلا ایک ایسا بچہ جس کا باپ پہلے ہی اس دنیا سے جانے کی تیاری کر رہا ہے، وہ اب اس دنیا میں آ کر کیا کرتا؟ میں اسے کس کے سہارے پیدا کرتی؟ ایک طرف تو جمال کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی اور دوسری طرف حاملہ ہونے کی وجہ سے میری حالت بھی خراب رہتی تھی۔ محلے کی عورتیں مجھ پر آ کر ترس کھاتی اور کہتی کہ دیکھو تو صحیح، اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی اس کی کوکھ میں ایک بچہ جنم لے رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس آنے والے بچے سے شدید بیزاری اور ایک الجھن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر بھی میرے حمل کو 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ اچانک جب ایک دن جمال ڈائلسس کروانے ہسپتال گئے تو بے ہوشی میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خبر میرے اوپر بجلی بن کر گری تھی۔ نہ صرف میں بیوہ ہو گئی تھی، بلکہ میرے ساتھ یہ بچہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں اپنے ماں باپ سے بھی گلا تھا کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے میری شادی ایک ایسے شخص سے کر دی جو خود اپنی زندگی گزارنے کا محتاج تھا۔ اب میں یوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہوئی واپس اپنے ماں باپ کے ٹھکانے پر آ گئی تھی۔ اب میری زندگی سوائے ایک بوجھ کے کچھ نہ رہی تھی۔
پھر یہاں آ کر مجھے پتہ چل گیا کہ ابا بھی بیمار رہنے لگے تھے اور اب انہوں نے اپنا کباڑی کا کاروبار بھی چھوڑ دیا تھا۔ غربت پہلے بھی اس گھر میں پوری شدت سے پنجے گاڑے ہوئے تھی اور اب تو لگتا تھا کہ میرے گھر والے نوالے کو ترس رہے تھے۔ میں جب بھی اپنے آپ کو دکھانے سرکاری ہسپتال میں جاتی تو وہاں کی ڈاکٹرنی مجھے کہتی کہ تمہارا بچہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، تمہیں اچھی خوراک اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے، جبکہ میں بیچارگی سے ڈاکٹرنی کا منہ دیکھتی رہتی کہ اسے کیا بتاؤں کہ اس بچے کا باپ تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکا ہے، جبکہ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا میرا باپ بھی بیمار اور لاچارگی کی کیفیت میں بستر پر پڑا ہے۔ میں مایوسی سے ہسپتال سے واپس آ جاتی۔ ڈاکٹر نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں خون کی شدید کمی ہے، ہم تمہاری ڈیلیوری اپنے ہسپتال میں نہیں کر سکتے، بھلے ہی ایک سرکاری ہسپتال ہے، لیکن تمہاری زندگی کا رسک لینا ہم نہیں چاہیں گے۔ میری پیلی پڑتی آنکھیں اور کمزور جسم اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ شاید میں یہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ چھوٹا بھائی بھی ایک گاڑیوں کی دکان پر کام کرتا تھا جس سے چند 100 روپے وہ لے کر آ جاتا۔ یوں گھر کی دال روٹی چل ہی رہی تھی، لیکن اچھی خوراک اور پھل فروٹ بھلا میری بیچاری اماں کہاں سے لاتی میرے لیے؟ میرے سسرال والوں نے تو میرے شوہر کے مرنے کے بعد مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھ سے اور میرے ہونے والے بچے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بھلے اسے پیدا کرو یا مار ڈالو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب میں دن رات بستر پر بیزار پڑی رہتی، روتی رہتی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کی پریشانیاں مجھ پر اس طرح سے حاوی ہو جائیں گی۔ اگر یہ بچہ میرے پاس نہ ہوتا تو شاید میں کسی طرح بھی کر کے اپنی زندگی جی لیتی، بھلے ہی کسی کے گھر میں کام کر لیتی، اپنا گزارا تو کر ہی لیتی میں، لیکن اپنے ساتھ اب اس بچے کا بوجھ اٹھانا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایسی حالت میں مجھے کوئی کام دینے کو بھی تیار نہ تھا اور نہ ہی میں کوئی کام کاج کرنے کے قابل رہی تھی۔ پھر ایک دن ابا کی طبیعت خراب ہوئی تو اماں انہیں ہسپتال میں لے گئی، جہاں پہ ابا کو سرکاری ہسپتال والوں نے داخل کر لیا تھا۔ اب اماں دن رات ابا کے ساتھ رہنے لگی۔ ایسے میں میری چھوٹی بہن بھی اماں کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ گھر میں صرف چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن ہی موجود ہوتی تھی۔ اماں کو میری بھی فکر تھی کہ ایسی حالت میں مجھے اکیلا چھوڑنا صحیح نہیں ہے، لیکن میں اماں کو کہتی کہ کچھ نہیں ہوگا، میں اتنی جلدی نہیں مروں گی، بھلا میرے جیسے ڈھیٹ لوگوں کو موت کب نصیب ہوتی ہے۔ پھر ایک دن جب اماں اور چھوٹی بہن اور بھائی ہسپتال گئے ہوئے تھے تو میں اور میری چھوٹی بہن اکیلی تھی۔ اچانک ہی آدھی رات کو میرے جسم میں انتہائی تکلیف دہ درد اٹھنے لگے۔ میں حیران تھی کہ ابھی تو 8 مہینے بمشکل پورے ہوئے ہیں، تو اچانک سے اٹھنے والا درد میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر میں اپنے درد سے بے حال بمشکل اٹھ کر گھر سے باہر آئی اور ساتھ والی خالہ کو آوازیں دینے لگی۔ میری چھوٹی بہن گھر پر ہی تھی، لیکن وہ بچی بھلا میرے لیے کیا کر سکتی تھی؟ پھر میں نے 2-3 دفعہ خالہ کے گھر کا دروازہ بجایا تو اس کے چھوٹے بیٹے نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ امی گھر پر نہیں ہیں، وہ کسی رشتے دار کے ہاں گئی ہوئی ہیں۔ اب درد کو روکنا میرے لیے محال ہو رہا تھا۔ میں یوں ہی پیدل پیدل آگے ہی آگے جانے لگی۔ ساتھ میں ہی گلی کے نکڑ پر ایک کلینک تھا۔ میں نے سوچا کہ وہاں جا کر چیک کروا لیتی ہوں۔ حالانکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن مجھے امید تھی کہ وہ ڈاکٹرنی ضرور میرا چیک اپ کر لے گی۔ پھر جب میں اس کلینک پر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بند پڑا تھا۔ ایک طرف تو درد پوری شدت سے مجھ پر حاوی تھا اور دوسری طرف مجھے کوئی انسان نہیں مل رہا تھا کہ میرے ساتھ ہسپتال تک ہی جا سکے۔ میں درد کی شدت لیے پیدل ہی پیدل سڑک پر چل رہی تھی، تبھی دور اندھیرے میں مجھے ایک چھوٹا سا زرد بلب جلتا ہوا نظر آیا۔ وہ سنسان اور ویران علاقہ تھا۔ ویسے بھی ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پر زیادہ آبادی نہ تھی، بلکہ قریب ہی ایک جنگل سا تھا جس میں اکثر ٹوٹے پھوٹے مکانات بنے ہوئے تھے۔ سنا تھا کہ پرانے وقتوں میں یہ ایک گاؤں ہوا کرتا تھا جو شدید سیلاب کے باعث تباہ ہو گیا تھا۔ اب اس جلتے ہوئے بلب کی روشنی کو پا کر میں وہاں جانے لگی۔ میں نے سوچا کہ ہسپتال جانے سے بہتر ہے کہ میں یہاں پر کسی کے گھر میں اس بچے کو جنم دے دوں تاکہ مجھے مزید کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب جیسے ہی میں اس جلتی ہوئی روشنی کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کوئی گھر نہیں بلکہ ایک پرانا سا ہسپتال لگ رہا تھا۔ میں جیسے ہی اس ہسپتال میں اندر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہر کمرے میں مریضوں کے لیے صاف ستھرا بستر بھی بچھا ہوا تھا اور دوائیاں بھی موجود تھیں۔ میں پورے ہسپتال میں گھوم پھر کر ڈاکٹر کو ڈھونڈنے لگی،
کہ شاید مجھے کوئی نرس یا ڈاکٹر نظر آ جائے اور اس کی مدد سے میں اپنے بچے کو جنم دے دوں، لیکن میری بدنصیبی تھی کہ مجھے کوئی بھی ڈاکٹر نظر نہیں آیا تھا۔ اب میں بے بسی سے نیچے فرش پر لیٹی تھی اور پھر اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ میں نے آدھے گھنٹے بعد ایک خوبصورت بچے کو جنم دے دیا، لیکن چونکہ مجھے کوئی سنبھالنے والا نہ تھا اسی لیے میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں چلی گئی۔ لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک بچے کو پیدا کیا تھا، اور پھر جب تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرا بچہ وہاں سے غائب تھا۔ اس ہسپتال میں چڑیا کا بچہ بھی نہ تھا تو پھر میرا بچہ کیسے غائب ہو گیا؟ کتنی دیر تک میں وہاں پڑی روتی رہی، لیکن میرا بچہ مجھے نہ ملا۔ اب ہسپتال میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف ایک وہی زرد بلب روشن تھا جس کی روشنی دیکھ کر میں اس ہسپتال میں آ گئی تھی۔ اب میں اپنے آپ کو بے چارگی سے سنبھالتی ہوئی اٹھی اور اس ہسپتال سے باہر آ گئی۔ میرا پورا وجود چھلنی ہو گیا تھا کیونکہ بڑی مشکلوں سے میں نے اس بچے کو پیدا کیا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی میرے بچے کو یوں مجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ اب میں روتے روتے گھر پہنچ گئی۔ میری چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا، وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی کہ باجی میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، آخر آپ رات کے اس پہر کہاں چلی گئی تھی؟ پھر میں اسے روتے روتے کہنے لگی کہ میں نے ایک بچے کو پیدا کیا تھا لیکن کوئی اسے مجھ سے چھین کر لے گیا۔ وہ میری بات سن کر حیران تھی، اسے کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی تھی شاید۔ اب میں اپنے گھر میں بستر پر لیٹی تھی اور نیند میں بڑبڑا رہی تھی کہ مجھے میرا بچہ واپس دے دو، نہیں مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ کب میں گہری بے ہوشی میں چلی گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی ماں کو خود پر جھکتے پایا۔ وہ میرا گال تھپ تھپاتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھیں، دردانہ بیٹی تو نے کیا حال بنایا ہوا ہے، تو نے اپنا بچہ پیدا کر کے کہاں پھینک دیا؟ میں اپنی اماں کی بات پر چیخی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنا بچہ نہیں پھینکا بلکہ اسے کسی نے ہسپتال سے اغوا کر لیا ہے۔ پھر اماں میری بات سن کر حیران تھی، کہنے لگی کہ کون سے ہسپتال سے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر تو کون سے ہسپتال میں گئی تھی؟ پھر میں اماں کو کہنے لگی کہ وہ جو کھنڈر سے بنے ہوئے ٹوٹے پھوٹے سے گھر ہیں ان کے بیچ میں ایک ہسپتال تھا، میں وہاں گئی تھی اپنی ڈیلیوری کرنے، لیکن جب میں نے بچے کو پیدا کر لیا تو مجھے وہ نہ ملا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسے ہسپتال میں کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اب میری اماں اپنا سر پیٹنے لگی، مجھے کہنے لگی کہ جھلی وہ ہسپتال تو اتنے سالوں سے بند پڑا ہے، وہاں پر کوئی نرس یا ڈاکٹر نہیں ہے، تو کیوں وہاں گئی؟ وہ ہسپتال آسیب زدہ ہے۔ ہائے ہائے معصوم نہ جانے کس حال میں ہوگا، کیا حال کیا ہوگا اس کا وہاں پر رہنے والے جنات نے۔ اب اماں کی بات سن کر میں بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں خود سوچنے پر مجبور تھی کہ واقعی اس ہسپتال میں تو اتنا سناٹا تھا، وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کہیں میرے بچے کو واقعی میں کوئی جن نہ اٹھا کر لے گیا ہو۔ نہیں، مجھے اپنے بچے کو ہر حال میں بچانا ہے۔ یہ کہہ کر میں اسی بیمار حالت میں چارپائی سے اٹھی اور بھاگ کر اپنے گھر سے نکلی تھی۔ اماں دوڑی دوڑی میرے پیچھے آئیں، مجھے کہنے لگیں کہ چل اب میں تجھے وہاں نہیں جانے دوں گی، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر بھی ان جنات کا اثر ہو جائے۔ اب اماں ایک بازو سے گھسیٹ کر مجھے گھر کی طرف لے کر جا رہی تھی، لیکن میں روتے روتے اماں کو کہہ رہی تھی کہ نہیں اماں، مجھے اپنا بچہ چاہیے، مجھے ہر حال میں اسے بچانا ہے۔ غم اور پریشانی کی شدت مجھ پر اتنی حاوی تھی کہ میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اب میرا حال مردوں سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ پہلے تو میں اس آس پر جی رہی تھی کہ چلو کل کو میرا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو اس کے سہارے میں اپنی پوری زندگی جی لوں گی، اگر وہ پیدا ہو کر مر جاتا تو مجھے صبر آ جاتا، لیکن وہ تو ہسپتال سے اغوا ہوا تھا، اس کو اغوا کرنے والے انسان تھے یا جنات، مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اماں میرے پاس آ کر مجھے دلاسا دیتی کہ چلو اٹھو، ہمت پکڑو اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو۔ میں اماں کے سامنے بے قراری سے روتی اور اسے کہتی کہ میں کیسے صبر کر لوں، میں نے واقعی ایک انسان کے بچے کو جنم دیا تھا جسے مجھ سے یوں چھین لیا گیا ہے۔ پھر 2 مہینے گزر گئے اس بات کو۔ اب میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن دل اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میں زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن اماں اور ابا کا ہاتھ بٹانے کے لیے میں نے ایک بڑے بنگلے میں کام کاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں چونکہ جوان تھی اسی لیے انہوں نے فوراً ہی مجھے کام پر رکھ لیا تھا۔ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن میری سوچیں مجھے مضطرب کیے رکھتی
کہ آخر میرا بچہ میرے پاس ہوتا تو وہ اب 2 مہینے کا ہو چکا ہوتا۔ پھر ایک دن جب کام کاج کر کے میں گھر کی طرف جا رہی تھی تو میرے قدم خود بخود اسی ہسپتال کی طرف اٹھ گئے جہاں پر میں نے اپنے بچے کو پیدا کیا تھا۔ میں ایک بار وہاں جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ واقعی وہاں پر کوئی نہیں رہتا تھا۔ پھر اس دن وہ بلب وہاں پر کیسے روشن تھا اور کون مجھے یہ اشارے دے رہا تھا کہ میں وہاں جا کر اپنا بچہ پیدا کروں۔ اب میں سب سے چھپ کر اور بنا کسی کو بتائے اسی ہسپتال کی طرف جا رہی تھی۔ یہ ہسپتال نہیں بلکہ ایک کھنڈر تھا جو مجھے رات کی روشنی میں پورا ایک ہسپتال نظر آیا تھا۔ کسی زمانے میں یہ ہسپتال ہوا کرتا تھا، لیکن آج اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کو اجڑے ہوئے کافی سال گزر چکے تھے۔ اب تو نہ یہاں پر کمرے تھے اور نہ ہی وہ صاف ستھرے بستر، یعنی کہ اس دن واقعی میری نظروں کو دھوکا ہوا تھا، یا پھر شاید کسی نے زبردستی مجھے بے وقوف بنا کر میرا بچہ وہاں پر مجھ سے پیدا کروایا تھا۔ پھر میں اس آسیب زدہ ہسپتال کے آخری کمرے میں چلی گئی جس کا دروازہ بند تھا۔ شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ تبھی میں نے اس پرانے دروازے کو کھول دیا۔ اندر کمرہ نہیں بلکہ ایک پورا جہان آباد تھا۔ پھر میں حیرت سے گنگ کھڑی اس خوبصورت عالی شان محل کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر خوبصورت لباس پہنے مرد اور عورتیں ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ قریب ہی تخت پر ایک خوبصورت تاج پہنے میری جیسی عمر کی لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے قریب ایک پالنا رکھا تھا جس میں خوبصورت گورا چٹا بچہ منہ میں انگلی چوستا بڑے مزے سے وہاں لیٹا تھا۔ وہ بچہ دکھنے میں 2 مہینے کا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا گمان ہو رہا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ میں وہاں چھپ کر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی جب ایک عورت کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ میرے قریب آئی۔ پھر اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا۔ شاید اس کی نظر میرے گندے حلیے پر تھی۔ پھر وہ ناک چڑھا کر مجھ سے کہنے لگی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو لینے آئی ہوں جو زبردستی تم لوگوں نے مجھ سے چھینا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر حیرانی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ کون سا بچہ؟ میں نے پالنے میں لیٹے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور اس سے کہنے لگی کہ وہ بچہ میرا ہے جو اس پالنے میں اس عورت کے پاس لیٹا ہے۔ اب اس کا رخ اس بچے کی طرف ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ فوراً یہاں سے چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہماری ملکہ تمہاری یہ بات سن لے۔ اس بچے کو انہوں نے 20 سال بعد پایا ہے۔ اگر تمہارا یہ بچہ ہے بھی تو وہ تمہیں ہرگز واپس نہیں کرے گی۔ فکر نہ کرو، یہ بچہ یہاں پر بہت عیش و آرام سے رہے گا۔ ہماری ملکہ کو ایک بچہ چاہیے تھا جو تمہارے بچے کی صورت میں اسے مل گیا ہے، لیکن تم اس بچے کی فکر نہ کرو اور یہاں سے چپ چاپ چلی جاؤ۔ میں ڈٹ کر وہاں کھڑی رہی اور اس عورت سے کہنے لگی کہ میں اپنے بچے کو لیے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اب میں زور زور سے چیخنے لگی۔ مجھے ان دونوں کو دیکھ کر شدید غصہ آ رہا تھا۔ شور شرابہ شاید ملکہ کے کانوں تک بھی پہنچ گیا تھا۔ اب وہ اٹھ کر میرے پاس آ رہی تھی۔ پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ جانتی بھی ہو ہم کون ہیں؟ میں بے دھڑک ہو کر اس سے کہنے لگی کہ میں نہیں جاننا چاہتی کہ آپ کون ہیں، لیکن مجھے اپنا بچہ چاہیے جو آپ کے پاس اس پالنے میں لیٹا ہے۔ وہ میرا بچہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ہی میرے بچے کو چھینا ہے۔ پھر ملکہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے زبردستی تم سے تمہارا بچہ چھینا بنا تمہیں بتائے، لیکن یہ بچہ ہمارے محل میں راج کرے گا کیونکہ 20 سالوں سے اس محل میں کسی بچے نے جنم نہیں لیا۔ ایک شیطانی جنات نے اس محل پر ایک خطرناک عمل کر کے بچہ نہ پیدا ہونے کی بندش کر دی ہے، لیکن ہم اس انسانی بچے کو پال کر اس شیطان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس محل میں اب بھی ایک بچہ راج کر رہا ہے۔ ان کی بے تکی باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بھلا ایک عورت سے اس کا بچہ چھین کر وہ کیا ظاہر کرنا چاہتی تھی؟ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھو ہم جنات کی دنیا سے ہیں اور تمہیں یا تمہارے بچے کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، لیکن اس بچے کے بدلے میں تم ہم سے جو کہو گی وہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اگر تمہیں ڈھیر ساری دولت چاہیے تو ہم منہ مانگی چیز تمہارے آگے رکھ دیں گے۔ بولو تمہیں کیا چاہیے اس بچے کے بدلے میں؟ اب وہ جن زادی ملکہ مجھ سے میرے بچے کی قیمت پوچھ رہی تھی، جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے بچے کو یہاں سے اٹھا کر بھاگ جاؤں۔ میں بالکل خاموش کھڑی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ ان طاقتور جن زادیوں کے آگے میری ایک نہ چلے گی۔ مجھے یوں خاموش دیکھ کر وہ جن زادی ملکہ مزید کہنے لگی کہ دیکھو اس بچے کو صرف 5 سال تک ہمارے پاس چھوڑ دو۔
जैसे ही ये 5 साल का होगा हम इसे अपने सरदार कबीले के सामने पेश करेंगे। वो इसके ज़रिए ऐसा अमल करेंगे कि हमारे महल से हमेशा के लिए उस शैतानी अमलियात की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इस महल में एक बच्चे को रखेंगे तो हमें अपने अमल करने से जो भी ताकत हासिल होगी वो ज़ाया ना होगी, बल्कि हम मज़ीद ताकतवर हो जाएंगे, और इसमें ही हमारे पूरे महल की भलाई है। तुम्हारा बच्चा हमारे पास अमानत है और इसे हम अमानत के तौर पर अपने पास रखेंगे। वो जिनजादी मलिका बड़े आराम से मुझसे ये कह रही थी, लेकिन मैं ये सोचने लगी कि 5 साल तक भला मैं अपने बच्चे को उन्हें कैसे दे सकती थी, लेकिन ज़बरदस्ती भी ना कर सकती थी। भला मेरे जैसी कमज़ोर वजूद की लड़की उनका मुकाबला कैसे करती। फिर वो जिनजादी मलिका दूसरी जिनजादी से कहने लगी कि जाओ मेरी ख्वाबगाह से वो कीमती जेवरात लेकर आओ, हम तोहफे में इस लड़की को देना चाहते हैं, क्योंकि इसकी खामोशी बता रही है कि इससे हमारी बात मंजूर है। फिर मैं उस जिनजादी मलिका से कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने बच्चे के बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप मेरा बच्चा वापस कर दें। फिर जिनजादी मलिका कहने लगी कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम अगर चाहो भी तो अब इस बच्चे को वापस नहीं ले सकती हो, इसीलिए चुपचाप यहाँ से लौट जाओ। अब मैं उसके सामने रोने लगी, लेकिन उसे फिर भी मेरे ऊपर तरस ना आया, बल्कि ज़बरदस्ती उसने मेरे हाथों में बहुत सारे जेवरात थमा दिए जो दूसरी जिनजादी ने उसे ला कर दिए थे। फिर वो जिनजादी मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस महल से बाहर धकेल रही थी। फिर देखते ही देखते उसने मुझे अस्पताल के उसी बंद कमरे में लाकर फेंक दिया। मुझे बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे। न जाने कितनी देर तक मैं उसी महल में खड़ी रही, फिर रोती हुई बाहर आ गई। अब जैसे ही मैं घर पर गई तो मेरी अम्मा मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मुझसे कहने लगी कि तू कहाँ गई थी, इतनी देर क्यों हो गई आज। फिर मैं अम्मा को रोते हुए कहने लगी कि अम्मा, मुझे अपने बच्चे का पता चल गया, उसे उसी अस्पताल में रहने वाले जिन्नात उठा कर ले गए। अम्मा तू कुछ कर, मुझे अपना बच्चा चाहिए हर हाल में, वरना मैं मर जाऊंगी। अम्मा मेरी हालत देखकर समझने लगी कि शायद मैं बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। फिर वो मुझे तसल्ली देने लगी कि तू परेशान ना हो, मैं तुझे एक पीर के पास लेकर चलती हूँ, तू उसे ये सब बातें बताना। अम्मा की बात सुनकर मैंने रोना बंद कर दिया। अब मैं दिन रात यही सोचती कि भला 5 साल तक मैं अपने बच्चे को बिना देखे कैसे रहूँगी। उसको देखकर तो अब मुझसे 1 मिनट भी रहा नहीं जा रहा था। बार बार उसकी मासूम सूरत मेरी नज़रों के सामने आ रही थी। दूसरे दिन मुझे सख्त बुखार हो चुका था। अम्मा भी मेरी हालत देखकर परेशान थी और मैं नींद में यही बोली जा रही थी कि मुझे अपना बच्चा चाहिए, वो जिन्नात मेरा बच्चा उठा कर ले गए। अब अम्मा अब्बा को भूलकर मेरी फिक्र में मुब्तला हो गई थी। वो भी बेचारे अस्पताल से घर आ गए थे। अब्बा अम्मा को कहने लगे कि तू पहले इसकी फिक्र कर, ऐसा ना हो कि अपने बच्चे का सदमा लेकर ये इस दुनिया से चली जाए। फिर अम्मा मुझे लेकर एक पीर साहब के पास चली गई। वहाँ पर अजीबो गरीब जहनी मरीज औरतें आई हुई थीं, जो खुद ब खुद हंस रही थीं तो कोई रो रही थी। बिखरे बालों वाली पागल सी दिखने वाली औरत मेरे सामने बैठी थी। मेरी हालत भी किसी पागल औरत से कम नहीं हो रही थी। भला अपने बच्चे का सदमा मैं कैसे बर्दाश्त करती, जिससे एक दिन भी मेरे पास ना रहने दिया गया था। जो औरत मेरे आगे बैठी थी उसके बाद मेरा नंबर आने वाला था। वो पीर साहब उस औरत से कह रहा था कि बीबी तेरे साथ क्या मसला है। तो उसके बराबर वाली औरत जो शायद उसे ले कर आई थी उस पीर साहब को कहने लगी कि पीर साहब, इसके ऊपर एक जिन ज़्यादा आशिक हो गया है, जो इसे तकलीफ़ देता है, तड़पाता है और इसे धमकियाँ देता है कि अगर तूने अपना इलाज करवाया तो मैं तुझे जान से मार डालूँगा। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। ये तो नौजवान लड़की है, इसकी तो शादी भी नहीं हुई। अब पीर साहब उसके सर पर हाथ रखे उसे दम कर रहा था। एकदम उस औरत की आंखें लाल हुई और वो गुस्से से बिफर गई। 2 औरतों ने बमुश्किल उसे काबू किया हुआ था। उसकी हालत देखकर तो मैं बुरी तरह डर गई। भला जिन्नात ऐसे लोगों का हाल करते हैं क्या? मैं उन्हें देखकर बुरी तरह खौफजदा थी। उसका इलाज करने के बाद अब पीर साहब मेरी तरफ देख रहा था। फिर मेरी अम्मा उसे कहने लगी कि ये मेरी जवान बच्ची है जो पेट से थी, इसका शौहर मर गया, लेकिन जब इसका बच्चा पैदा होना था ये अपना बच्चा पैदा करने के लिए एक वीरान अस्पताल में चली गई थी जहाँ पर जिन्नात का बसेरा था। अब जैसे ही इसने बच्चा पैदा किया तो न जाने इसका बच्चा कहाँ गायब हो गया। आज तक उस बच्चे का पता ना चल सका है। आप ही कुछ बताएं पीर साहब कि आखिर हम क्या करें। मेरी बच्ची तो उसकी याद में बिल्कुल बाउली हो गई है।
ایسا نہ ہو کہ اس کے صدمے سے یہ بیمار ہو کر مر جائے۔ پیر صاحب بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ پھر پیر صاحب کچھ حساب کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اماں سے کہنے لگا کہ اسے پہلے سے اشارے مل رہے تھے کہ وہ جنات اسے اپنے پاس بلا رہے ہیں، اسی لیے جان بوجھ کر یہ اکیلی اسی ویران جگہ پر گئی تھی۔ لیکن اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا بچہ ایک جنات کی ملکہ جنزادی کے پاس محفوظ ہے۔ اگر اسے کسی سے خطرہ ہے تو وہ شیطانی جنزاد ہے جو اس محل کا دشمن ہے۔ اگر وہ اس بچے کو اٹھا کر لے گیا تو شاید اس کا بچنا ناممکن ہوگا۔ اس پیر صاحب کی باتیں تو مجھے شدید خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ پھر میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مجھے ان جنات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کسی بھی طرح کر کے میرا بچہ مجھے واپس دلا دیں۔ پیر صاحب کہنے لگے کہ یہ کام ذرا لمبا ہے، فی الحال میں تجھے تسلی دینے کے لیے ایک تعویذ لکھ کے دیتا ہوں جو تو نے ہر وقت گلے میں پہن کے رکھنا ہے، اس سے تجھے تھوڑا صبر آ جائے گا۔ میں تیرے بچے کو تو واپس دلوا دوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے ڈھیر سارے پیسے چاہیے، کیونکہ یہ علاج بہت مہنگا اور لمبا ہوگا۔ کیا اتنے پیسے ہیں تیرے پاس؟ اب میں سر جھکا کے بیٹھی تھی، بھلا مجھ جیسی غریب لڑکی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ لیکن میں نے اس پیر صاحب کو جھوٹ کہہ دیا کہ ہاں آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے میرا بچہ ہر حال میں واپس چاہیے۔ اب میں اماں کے ساتھ واپس آ گئی، لیکن میرا ذہن بہت پریشان تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ اس جن زادی ملکہ نے مجھے خوبصورت زیورات دیے تھے، وہ نہ جانے کہاں رہ گئے تھے، شاید اسی ہسپتال میں گر گئے ہوں، کیونکہ انہیں میں اپنے ساتھ ہرگز نہیں لے کر آئی تھی۔ اب میں دل ہی دل میں ڈرنے لگی کہ مجھے اسی ہسپتال میں واپس جانا ہوگا۔ اچھا ہے اس بہانے سے میری ملاقات میرے بچے سے بھی ہو جائے گی۔ اب میں موقع دیکھ کر ایک بار پھر سے واپس وہاں جانا چاہتی تھی۔ اگر مجھے میرا بچہ نہ بھی ملتا تو کم سے کم قیمتی زیورات ہی مل جاتے، تاکہ میں انہیں پیر صاحب کو دے دیتی اور وہ بدلے میں میرا بچہ مجھے واپس دلوا دیتے۔ جیسے ہی رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا تو میں چھپکے سے اٹھی، حالانکہ ابھی بھی مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجھے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے اپنی کالی چادر لی اور اسے اوڑھ کر اسی آسیب زدہ ہسپتال کا رخ کر لیا۔ وہاں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آخر میں اس دن کیسے یہاں تک پہنچ گئی تھی مجھے خود سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس دن تو یہ ہسپتال بہت نزدیک لگ رہا تھا، لیکن آج تو چل چل کر میرے پاؤں دکھ گئے اور خوف سے بھی میری بری حالت ہو رہی تھی۔ اب میں اس اجڑے کھنڈر نما ہسپتال میں وہ زیورات ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہ ملے۔ ابھی میں اس کمرے کے سامنے کھڑی تھی جس کا دروازہ ہر وقت بند نظر آتا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں دوبارہ اسی محل میں پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف روشنیاں بکھری تھی۔ ابھی میں وہیں سہمی ہوئی کھڑی تھی کہ اچانک وہی جن زادی میرے پاس آئی۔ پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اس دن تمہیں جن زادی ملکہ نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا بچہ تمہیں 5 سال کے بعد ملے گا، پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں اسے کہنے لگی کہ میں اپنے بچے کو نہیں بلکہ وہی زیورات لینے آئی ہوں جو اس دن تمہاری ملکہ نے مجھے دیے تھے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ پھر وہ جن زادی کہنے لگی کہ وہ زیورات تو تم یہیں پر چھوڑ کے چلی گئی تھی، اسی لیے ملکہ نے واپس اپنے پاس رکھ لیے تھے، انہیں لینے کے لیے تمہیں دوبارہ اس کے پاس جانا ہوگا۔ چلو میں تمہیں اس کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ ہر طرف جن زادے اور جن زادیاں اپنی خوفناک شکلیں لے کر گھوم رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی وہ مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد میں جن زادی ملکہ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ حسب معمول میرا چھوٹا سا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ وہاں بڑا خوش اور مطمئن لگ رہا تھا۔ میں اسے ہی دیکھنے میں مگن تھی۔ تبھی جن زادی ملکہ مجھ سے کہنے لگی کہ جب تک یہ ہمارے پاس رہے گا ایسے ہی مطمئن اور خوش دیکھو گی اسے۔ تمہاری بھلائی کے لیے میں نے وہ قیمتی زیورات تمہیں دیے تھے تاکہ انہیں لے کر تم اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکو، لیکن افسوس تم پھر بھی اس پیر صاحب کے پاس پہنچ گئی اس بچے کو حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی بھی تم زیورات اسی لیے لینے آئی ہو تاکہ انہیں پیر کو دیکھ کر تم اس بچے کو ہم سے چھین سکو، لیکن یاد رکھنا ہماری طاقتوں کے سامنے اس پیر کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم اس پیر کے پاس دوبارہ نہ جاؤ۔ میں اپنے محل کے سب سے قیمتی زیورات تمہیں دے رہی ہوں، اسی لیے تم ان سے اپنی زندگی کو بہتر کرنا، نہ کہ انہیں پیر کے حوالے کر کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں تمہارا ہی نقصان ہو اور ساتھ ہی اس بچے کا بھی نقصان ہوگا۔
کیونکہ اگر اس شیطانی جنات کو یہ خبر ہو گئی کہ یہ بچہ ہمارے پاس ہے تو کسی بھی طرح سے وہ اس تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اور یاد رکھو، اگر وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے گیا تو پھر ہم بھی اسے نہیں چھڑوا پائیں گے۔ اب جاؤ، یہ زیورات لو اور جا کر اپنی زندگی بدلو، نہ کہ اسے پیر کے حوالے کرنا۔ اگر تم نے اسے پیر کے پاس پہنچایا تو ہم اسے تمہارے پاس سے دوبارہ غائب کروا دیں گے۔ میں حیران تھی کہ جن زادی ملکہ کو ان سب باتوں کی کیسے خبر ہو گئی تھی۔ اب میں نے وہ زیورات سنبھال لیے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد اپنی دنیا میں واپس لوٹ آئی تھی۔ اب جن زادی ملکہ کے دیے ہوئے قیمتی زیورات میں نے گھر میں ہی چھپا دیے تھے۔ پھر میں اپنے گھر والوں کی حالت پر غور کرنے لگی۔ بیچاری اماں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی تھی، یا شاید حالات نے انہیں بوڑھا کر دیا تھا۔ ابا بھی صدا کے مریض لگ رہے تھے، ساتھ ہی چھوٹا بھائی جو ابھی صرف 12 سال کا تھا لیکن محنت مزدوری کر رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ میں اس جن زادی کے دیے ہوئے قیمتی زیورات اس پیر کو دینے کے بجائے ان سب کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کر دوں۔ پھر دوسرے دن اماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں تجھے دوسرے پیر کے پاس لے کر چلتی ہوں، وہ علاج کرنے کے لیے 1 پائی بھی نہیں لیتا۔ اچھا ہے اگر وہ تیرے بچے کا صحیح سے پتہ لگا دے کہ آخر وہ جنات کس مقصد کے تحت اسے تجھ سے چھین کر لے گئے ہیں۔ پھر میں اماں کو دھیمی آواز میں کہنے لگی کہ اماں، مجھے کوئی علاج نہیں کروانا، میرا بچہ جہاں بھی ہے بہت خوش ہے، لیکن اب میرے ہاتھ کچھ ایسا لگا ہے جس سے آپ لوگوں کی زندگیاں بدلنے والی ہیں۔ اماں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ پھر میں نے وہ قیمتی زیورات ان کے حوالے کر دیے اور ان سے کہنے لگی کہ مجھے اپنے بچے کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے اسے پال رہا ہے۔ صرف 5 سال تک میرا بچہ ان کے پاس رہے گا، پھر اس کے بعد وہ اسے میرے حوالے کر دیں گے۔ زیورات کی چمک سے اماں کی آنکھیں چندیا گئی، وہ انہیں دیکھ کر بے تحاشا خوش تھی، لیکن میں نہ جانے کیوں اداس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے ان زیورات کے بدلے اپنے بچے کا سودا کر دیا ہو۔ اب دھیرے دھیرے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ جہاں پر غربت اور اداسی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، اب وہاں پر خوشیاں رونقیں لگا رہی تھیں، کیونکہ کہتے ہیں نا، پیسہ بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے گھر کے ساتھ ہوا تھا۔ ابا کا اچھی جگہ پر علاج ہو رہا تھا، چھوٹا بھائی بھی اب مزدوری چھوڑ کر اپنی دکان سنبھال رہا تھا۔ ہمارے حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ محلے والے بھی حیران رہ گئے۔ وہ بار بار اماں سے کہتے کہ تیرے ہاتھ کون سا قارون کا خزانہ لگا ہے جو تیری قسمت اتنی بدل گئی، لیکن میں نے اماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حالات قدرے بہتر ہو گئے تھے۔ پھر اماں مجھ سے کہنے لگی کہ اب تو بھی سارے غم بھلا کے دوسری شادی کر لے تاکہ تیری زندگی میں بھی کچھ بہار آ جائے۔ لیکن میں نے اماں کو صاف کہہ دیا کہ جب تک میرا بچہ میرے پاس نہ ہوگا میں ہرگز اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 برس بیت گئے اور پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن جب میں بازار سے آ رہی تھی تو راستے میں مجھ سے کوئی تیزی سے ٹکرایا تھا۔ میں نیچے گری تھی لیکن جلد ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کوئی عورت تھی جو لمبی چوڑی اور کالی چادر میں لپٹی تھی۔ پھر کہنے لگی، تمہارے بچے کی جان خطرے میں ہے، فوراً سے جن زادی ملکہ سے ملاقات کرو۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے میرے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ میں اس کی بات سن کر سناٹے میں کھڑی تھی۔ اتنے سال بعد ایک بار پھر اس نے میری توجہ اپنے بچے کی طرف کروا دی تھی۔ اب میں بھاگم بھاگ اسی آسیب زدہ ہسپتال کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس عورت نے مجھے اشارہ دے دیا تھا کہ میں فوراً جن زادی ملکہ سے ملاقات کروں۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو میری آنکھوں کا منظر بدل گیا تھا۔ محل میں ہر طرف افراتفری کا منظر پھیلا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی بڑی جنگ لڑی گئی ہو۔ میں پاگلوں کی طرح اس خوبصورت محل میں اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی جو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی جن زادی ملکہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، مجھ سے کہنے لگی، ہمیں معاف کر دینا، ہم تمہارے بچے کی حفاظت نہیں کر سکے، اسے وہی شیطانی جن زاد اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جن زاد اسے کوئی نقصان پہنچائے تمہیں فوراً اس تک پہنچنا ہوگا، کیونکہ تم اس بچے کی سگی ماں ہو، اسی لیے اسے ہر پریشانی سے بچا سکتی ہو۔ میں شدید پریشان ہو گئی۔ پھر اس جن زادی ملکہ سے کہنے لگی کہ بھلا مجھے کیسے پتا کہ میرا بچہ کہاں ہے، وہ جن زاد نہ جانے اسے کہاں لے کر گیا ہوگا۔ وہ جن زادی ملکہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہاں سے دور ایک پرانا مندر ہے، وہی اس جن زاد کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ ہم مسلمان جنات ہیں جبکہ وہ ہندو، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے جن دیوتا دیو کو خوش کرنے کے لیے اس بچے کی بلی دے دے۔
اگر ایسا ہو گیا تو تمہارے ساتھ ساتھ ہمارا بھی بہت نقصان ہو جائے گا، اسی لیے تم نے فوراً اس مندر میں پہنچنا ہوگا۔ اب میں حیران پریشان تھی، لیکن جاتے جاتے میں نے اس جن زادی ملکہ سے کہہ دیا تھا کہ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں زندگی بھر آپ کو بد دعائیں دوں گی، کیونکہ آپ نے بے قصور بچے کو اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ دوسری طرف اگر میں نے اپنے بچے کو بچا لیا تو تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ دوبارہ تم کبھی اس بچے کی طرف دیکھو گی بھی نہیں۔ اب وہ چپ کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا۔ اب میرے قدم تیزی سے اس پرانے مندر کی طرف اٹھ رہے تھے جو نہ جانے کہاں واقع تھا۔ یوں ہی لوگوں سے پوچھتے پوچھتے میں اس بستی کی طرف آ گئی تھی جس میں کافی تعداد میں ہندو بستے تھے۔ جیسے ہی میں نے وہاں پر کھڑے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہاں کا سب سے پرانا مندر کہاں ہے، تو اس نے ایک طرف کو اشارہ کر کے مجھے بتا دیا۔ پھر مجھے دور سے ہی وہ مندر نظر آنے لگا جہاں پر اس شیطانی جن زادے کے ہونے کا شبہ تھا۔ میں پیدل چل کر ہانپ رہی تھی، لیکن اپنے بچے کو بچانے کی خواہش میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں اس مندر میں داخل ہوئی تو اچانک میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرا بچہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے رونے کی آوازیں مسلسل میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اب میں پاگلوں کی طرح اسے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کافی پرانا مندر تھا جو کسی کھنڈر کی مانند نظر آتا تھا۔ میں وہاں کھڑی ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے سے کوئی تیزی سے گزر کر گیا ہو۔ میں فوراً ہی پلٹی تھی، لیکن میرے پیچھے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ تبھی اس مندر میں ایک آدمی اندر آیا، شاید وہ عبادت کرنے کی غرض سے یہاں پر آیا تھا۔ مجھے یوں پریشان حال کھڑے دیکھ کر کہنے لگا کہ بہن، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ پھر تھوڑی دیر بعد بچے کے رونے کی زوردار آواز آئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس آدمی کے کانوں میں بھی بچے کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ جبھی وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس مندر میں تو بچے کی آواز آ رہی ہے، کیا آپ کو بھی سنائی دے رہی ہے بہن؟ میں نے فوراً اس کے سامنے گردن ہلائی اور اسے کہنے لگی کہ خدا کے لیے آپ میرے بچے کو بچا دیں، یہ بچہ جو رو رہا ہے وہ میرا اپنا بیٹا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ توبہ توبہ، اس کا مطلب کہ اس مندر میں رہنے والا شیطانی ہندو جنزاد اس بچے کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ تم ایسا کرو کہ فوراً اس مندر کے تہخانے میں چلی جاؤ، کیونکہ وہاں پر ہندو جنات کا الگ مندر ہے جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں۔ پھر میں بے بسی سے اس شخص سے کہنے لگی کہ میں اکیلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ بہن، میں تمہاری صرف اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تمہیں وہ خونی تلوار دے سکتا ہوں جس سے وہ جنزاد بہت ڈرتا ہے، اور اسے دیکھ کر شاید وہ تم پر حملہ آور نہ ہو۔ اب اس نے وہ تلوار میرے ہاتھ میں تھما دی۔ زندگی میں نے کبھی مکھی بھی نہیں ماری تھی، اور اب اس نے اتنی بڑی تلوار میرے ہاتھ میں دے دی تھی۔ اب جیسے ہی میں نیچے تہخانے میں اتری تو ہر طرف اندھیرا ہوا پڑا تھا۔ اچانک ہی زوردار روشنی چمکی اور مجھے بچے کی جھلک دکھائی دی۔ میرے 3 سال کا بیٹا بت کے قدموں کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ اس کے رونے کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ میں نے فوراً جا کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ تبھی میرے کانوں میں اس جن ذات کی خوفناک آواز سنائی دی جو مجھے کہہ رہا تھا کہ چھوڑ دو اس بچے کو، میں نے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا ہے اسے، اگر اب تم اسے لے گئی تو میں تم دونوں کو مار دوں گا۔ لیکن میں نے بنا کسی ڈر خوف کے اس جن ذات سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اگر تم نے اس کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہارا خون کر دوں گی۔ پھر مجھے جتنی بھی قرآنی آیات یاد تھی میں نے زور زور سے پڑھنا شروع کر دی۔ اب وہ بے بس نظر آ رہا تھا۔ پھر میں اپنے بچے کو لیے جلدی جلدی اس تہخانے سے باہر آ گئی۔ اب میں اپنے بچے کو تیزی سے لے کر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ جنات ابھی بھی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کسی بھی وقت میرے بچے کو مجھ سے چھین لے گا۔ اس بستی کے سارے لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بھلا ایک جوان عورت کا یوں اپنے بچے کو لے کر بھاگنا کسی کو بھی چونکا سکتا تھا۔ میں خوش تھی کہ میں نے وقت سے پہلے اپنے بچے کو حاصل کر لیا تھا۔ جب میں اسے لے کر گھر آئی تو اماں ابا سمیت میرے بہن بھائی سب حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ آج میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر میری چھوٹی بہن کہنے لگی کہ باجی، آخر آپ کے مضبوط ارادوں نے آپ کے بیٹے کو آپ سے ملوا ہی دیا۔ پھر میں اپنے بیٹے کو پیار کرنے لگی اور اپنی بہن سے کہنے لگی کہ اب میں نے اس کا بھرپور خیال رکھنا ہے
और कभी भी इसे अपने से जुदा नहीं करूँगी। फिर एक दिन जब मैं अपने बेटे के साथ बाजार जा रही थी तो रास्ते में मुझे किसी ने रोका। मैंने पलट कर देखा तो वही जिनजादों की मलका खड़ी थी, जो मुझे कहने लगी कि तुम इस बच्चे को मज़ीद 2 साल के लिए मेरे हवाले कर दो, उसके बाद हम इसे वापस कर देंगे। लेकिन मैंने भी तल्ख लहजे में उसे कहा कि जब तुम मेरे बच्चे की हिफाजत ना कर सकी तो भला मैं किस बुनियाद पर अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले करूं। इसीलिए आज के बाद मेरे सामने कभी ना आना। ऐसा ना हो कि तुम्हारी और मेरी लड़ाई में उस बच्चे की मासूम जान का नुकसान हो जाए। अब वो जिनजाती मलिका मायूसी से वापस चली गई, लेकिन मैं खुश थी कि मेरी ज़िंदगी का वाहिद जीने का सहारा मेरा बेटा मेरे पास आ गया था। अब मैं उसके लिए हर कुर्बानी दे सकती थी और हर मुश्किल का डट कर मुकाबला कर सकती थी। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।